سندھ سے ابو بکر بھائی نے سوال کیا ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان جانوروں کے پیشاب، خون اور گوبر کا کیا حکم ہے؟ ہم یہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے بتایا جائے۔ دیکھیے گا، جانوروں کا خون اور اسی طرح انسانوں کا خون اور اسی طرح جانوروں کا گوبر اور اسی طرح انسانوں کا پخانہ، یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ جو ہے نا لکوڈ چیز ہو، پیشاب ہے نا، خون ہے، تو ایک درہم سے ہتھیلی کی جو مقدار ہے نا ہاتھ کی، اتنی مقدار جس میں پانی ڈالے تو گرے نا۔ یہ جو مقدار اس سے کم ہو تو معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، دھونا ضروری نہیں لیکن دھونا بہتر ہے۔ اگر ہتھیلی کے مقدار برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اگر اس سے زیادہ تو دھونا فرض ہے۔ یہ تو لکوڈ چیز کا حکم ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جانوروں کا خون نجاست غلیظہ میں ہے، یہ وہ خون جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو خون نکلتا ہے جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، اس کا حکم ہے۔ اگر جانور ذبح کرنے کے بعد سارا خون نکلے، اس کے بعد جو گوشت پر خون وغیرہ لگا ہوتا ہے نا، اس کا حکم نہیں ہے۔ وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، گویا کہ وہ پاک ہے۔ اور اگر ایسی ہو جو گاڑی نجاست ہو، پخانہ جیسے میں نے کہا، گوبر، تو اس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ 3.5 ماشے یا 3.5 4.5 ماشے، دو قول ہے۔ اس سے کم ہو تو معاف ہے، یا 3.5 گرام یا 4.5 گرام، اس سے زیادہ معاف نہیں۔ اور جہاں تک جانوروں کے پیشاب کا تعلق ہے نا، تو جو حلال جانور ہے، جو قربانی جن کی جاتی ہے، تو حلال ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کا حکم جو ہے وہ نجاست خفیفہ کا ہے۔ وہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے، چاہے وہ پیشاب جو ہے نا وہ نجاست خفیفہ کا یہ ہوتا ہے کہ لکوڈ چیز ہو یا سخت گاڑی چیز ہو، بس جس جسم کے جس حصے کو لگ جائے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس حصے کے 1/4 کے برابر ہو، مثلا ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ کا الگ اعتبار ہوگا، اس کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ ہر جسم کے عضو کا الگ چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ 1/4 سے زائد ہو تو پھر اس وقت میں دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہو۔ تو حلال جانوروں کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ میں، حرام جانوروں کو جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ میں شامل۔ جزاکم اللہ خیر۔